اب آپ کو براہ راست پشاور لیے چلیں گے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہمارے مرج ڈسٹرکٹ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہم یہاں پر آروزیز بنائیں گے، اس وقت فاٹا تھا۔ اس وقت کی سپر پاور امریکہ نے کہا تھا کہ یہاں پر آروزیز بنیں گے، یہاں پہ انڈسٹریز بنے گی، یہاں کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، پھر وہاں سے جو چیزیں فیکٹریوں میں بنے گی تو وہ بیرونی ممالک میں جو ہے ان کی جو ہے مطلب ہے کہ ان کو بیچا جائے گا۔ لیکن جب مقصد پورا ہوا سپر پاور کا، جب واپس گئے تو آروزیز بھی آج مطلب میں جب ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی تھا اس آروزیز کمیٹی کا مجھے سربراہ بنایا۔ 2 میٹنگ 3 میٹنگ کے بعد میں نے کہا یہ ایسے ہی جو ہے وہ صرف کافی اور کوکیز کھانے کے لیے ہے اور باقی کوئی چیز نہیں ہونی، کیونکہ وہ اس میں سنجیدہ ہی نہیں تھے۔ آج آپ دیکھیں پھر ایک سپر پاور آئی اور انہوں نے پھر افغانستان کو فتح کرنے کی کوشش کی، اور وہ جو گن چھوڑ کے وہاں سے بھاگے، گن سے میرا مراد وہ جو اسلحہ چھوڑ کے گئے 8 سے 10 ارب ڈالر کا، آج وہ ہمارے اوپر استعمال ہو رہا ہے۔ اگر آپ نائٹ ویژن کی بات کریں، آپ سنائپرز کی بات کریں، آپ تھرمل کی بات کریں، جو بھی اسلحہ ہے وہ آج ہمارے مرج ڈسٹرکٹس میں کہیں، سیٹلڈ ایریا میں کہیں، اس وقت جو ہمارے حالات ہیں لا اینڈ آرڈر کے وہ آپ کے سامنے ہیں، اور ہماری جو پولیس ہے وہ نہتے ہاتھ ان کے ساتھ لڑ رہی ہے۔ ہمارے ساتھ 1% آف NFC ایوارڈ میں وار آن ٹیرر پہ ہمیں 1% آف NFC ایوارڈ ملا، جس میں 700 ارب روپے اس وقت ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ لیکن ہم نے وہاں پہ کیا ہم نے پولیس کو اپ گریڈ کیا؟ کیا ہم نے ان کو بلٹ پروف جیکٹیں، بلٹ پروف گاڑیاں، ہم نے ان کو لیبس بنا کے دیے، انہوں نے گیجٹس خرید کے دیے؟ بھئی اگر آپ لڑ رہے ہیں کسی کے ساتھ تو آپ ان کو اکوپ تو کریں جو آپ کے لڑیں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں، اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر آپ لوگوں کا اور ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارے لیے کوئی مسیحا سندھ سے یا پنجاب سے یا بلوچستان سے آئے گا تو آپ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ آپ نے اپنے مسائل خود بیٹھ کر حل کرنے ہیں، آپ نے اور ہم نے بیٹھنا ہے۔ ہمارے بالکل سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہوں گے، ہم الیکشن بھی لڑیں گے، لیکن جب صوبے کی بات آئے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر ہم نے اپنا مقدمہ جو ہمارا ہے وہ وفاق کے ساتھ لڑنا پڑے گا، دلیل اور دلائل کے ساتھ۔ گالم گلوچ سے کوئی وکیل جج سے اپنا کیس نہیں جیت سکتا، وہ دلیل اور دلائل کی وجہ سے جیتے گا۔ اور اگر ہم دلیل اور دلائل کے ساتھ وفاق سے اپنا مقدمہ نہیں لڑیں گے تو ہم دن بدن اسی صورتحال میں ہم سوچیں گے۔ آج ایک کمیٹی بنی وفاق کی طرف سے کہ جرگہ سسٹم کو ریوائیو کیا جائے۔ یہاں پر جب جرگہ ہوا تھا پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، فیلڈ مارشل صاحب آئے تھے، تو صوبائی حکومت کا ایک یہ بھی مطالبہ کہ مرج ڈسٹرکٹ کا جو ہے وہ فارمر فاٹا کا جرگہ بحال کیا جائے۔ بحال ہوا، اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی ادھورا ہے۔ اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی نمائندگی موجود نہیں ہے، اس میں قبائلی اضلاع کے لوگوں کی نمائندگی موجود نہیں ہے۔ اگر آپ میرے قبائلی اضلاع کی بات کریں گے، ان کا فیصلہ کریں گے، اور قبائلی اضلاع کے نمائندے اس کے اندر موجود نہیں ہوں گے تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ آپ کو ادھر کی گراؤنڈ ریئلٹی سے کیا پتہ ہوگا کہ قبائلی اضلاع میں کیا ہو رہا ہے؟ تو میرا کل بھی مطالبہ تھا وفاق سے اور آج بھی مطالبہ ہے، اور میں نے پرائم منسٹر صاحب سے بات کی ہے کہ اس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی اور ضم اضلاع کے جو ہمارے وہاں پر سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں یا نوجوان ہیں، ان کی نمائندگی ضروری ہونی چاہیے تاکہ آپ فیصلہ کریں ہمارے جرگے کا، تو پھر جو ہے ریوائیول آف جرگے کا وہاں پہ ان پہ موجود ہو۔ آج بہت سے ٹی وی چینلز پہ بات چیت کی جاتی ہے شاید یہ کمیٹی بنی ہے دوبارہ ریورس کرنے کے لیے کہ فاٹا کو یا کوئی اور چیزوں کے لیے، اس کے لیے نہیں بنی، جرگے کے لیے بنی ہے۔ لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ آج بھی ایسا فیصلہ ہو کہ ایسے آج ٹی وی پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ مرجر ٹھیک تھا یا غلط تھا، اب ہو چکا ہے، اب ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ جرگہ ریوائیول اگر یہ چیز ہو رہی ہے تو ایسا فیصلہ ہونا چاہیے کہ اس کے بعد پھر ڈیبیٹ نہ ہو کہ یہ ہم نے ٹھیک کیا ہے کہ ہم نے یہ غلط کیا ہے۔ لہٰذا یہ چیزیں جو ہے بہت سی چیزیں ہیں۔ آج آپ مجھے بتائیں، آج آپ مرج ڈسٹرکٹ سے ہمارے جو نوجوان ہیں جب وہ پشاور آتے ہیں، جب وہ اسلام آباد جاتے ہیں، جب وہ کراچی جاتے ہیں، جب وہ لاہور جاتے ہیں، بڑے شہروں میں جاتے ہیں اور وہاں کی چیزیں دیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ دوبارہ وزیرستان جاتے ہیں یا باجوڑ جاتے ہیں یا پورم جاتے ہیں، جدھر بھی آپ ہیں ہمارے ضلع میں، اور اپنی صورتحال دیکھتے ہیں تو وہ یہاں سے کوئی اچھی چیز نہیں لے کے جاتے، وہ یہاں سے نفرت لے کے جاتے ہیں کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں اور یہ کس دنیا میں رہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کو ایڈریس کر، ہم دنیا سے وار آن ٹیرر پہ تو اربوں خربوں ڈالر لے آئے ہیں، لیکن جن لوگوں نے پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کی، ان قبائلوں نے، ان کی علاقوں میں نے کون سی ڈیولپمنٹ کی؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ نوجوانوں کو، جیسے آج یہ کانفرنس ہے، ہم ایک راؤنڈ ٹیبل، ہمیں اپنے نوجوانوں کو
यही हथियार देना पड़ेगा, अपने उनको एक केस बना के देना पड़ेगा कि हमने मिलकर हमने अपने सूबे का, अपने मर्ज डिस्ट्रिक्ट का, आज आप मुझे बताएं कि सबसे ज़्यादा तेल खैबर पख्तूनख्वा पैदा करता है, 90,000 बैरल में से 50,000 बैरल हम पैदा करते हैं। गैस सबसे ज़्यादा हम पैदा करते हैं, लेकिन गैस की लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर है। सबसे सस्ती बिजली हम पैदा करते हैं, लोड शेडिंग सबसे ज़्यादा हमारे ऊपर है। आज हम तम्बाकू का सेस फंड जो है वो हमें नहीं मिल रहा होता है। बहुत से ऐसी चीज़ें, अब तेल हम पैदा करें लेकिन सूबे में रिफाइनरी कोई नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, आप देखें 91 एकॉर्ड के बाद पानी की तकसीम हुई, तमाम सूबों को अपने पानी का शेयर मिल गया सिवाय खैबर पख्तूनख्वा को। बाकी सूबे तो पंजाब और सिंध तो एडिशनल नहरों पे लड़ रहे थे और हमें तो अपना हिस्सा नहीं मिला जो हमारा जेन्युइन हिस्सा 1991 एकॉर्ड के बाद पानी के हिस्से बनता है। तो ये हमारा मुकदमा है जो कि हम वफाक के साथ लड़ें। अगर हमें पानी नहीं मिलेगा, अगर हमारी ज़मीनें सैराब नहीं होंगी, जब गंदम का सीज़न आता है तो पंजाब से एक DC खड़े होते हैं और कहते हैं ये जो है ज़िला बंदी होगी और आप गंदम खैबर पख्तूनख्वा नहीं लेके जा सकते। पोल्ट्री की कमी आती है तो ज़िला बंदी कर लेते हैं, अटक पे कि जी पोल्ट्री नहीं गुजर सकती। लेकिन हमने तो कभी रियासत और वफाक से नहीं कहा कि हम आपको बिजली भी दे रहे हैं, हम आपको गैस भी दे रहे हैं, हम आपको तेल भी दे रहे हैं, लेकिन हमने तो कभी पाबंदी नहीं लगाई। लिहाजा ये चीज़ें जो हमें बैठ कर और हमारे जो सीनियर यहाँ पर बैठे हैं इनकी रहनुमाई में, हम भी चाहते हैं कि हमारे नौजवान तरक्की याफ्ता हों, हमारे कबायली अजला जो है मर्ज डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें तरक्की हो। आप टूरिज़म को देखें, आप माइन जोन मिनरल को देखें, अमन नहीं होगा तो कौन आएगा हमारे माइन जोन को जो है वो उधर जो उसके लिए। आप आज देखें जो हमारे पास गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। उन्होंने कहा नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल है, नौजवानों को मुस्बत सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।